سر سید نے مردوں کو انگریزی پڑھانے اور اعلیٰ تعلیم دلوانے اور عورتوں کو قرآن ناظرہ پڑھانے کی تلقین کر کے برِ صغیر کے معاشرے کے رجحانات کی نشاندہی کی۔ عورت کا گھر میں بند رہنا گھر اور عورت کا وقار مانا گیا، اور یہ بھرم اس وقت ٹوٹا جب قیام پاکستان کے سلسلے میں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت رقم ہوئی۔ ہندو مسلم فسادات میں گھر لٹے، قافلے لٹے، اور ان حالات میں سب سے زیادہ استحصال کا شکار عورتیں ہوئیں۔ وہی عورتیں کہ جنہیں گھر سے قدم بھی ڈولی میں رکھنے کی اجازت تھی، وہ جب سڑکوں پر آئیں، مصیبت میں پھنسیں اور غیر مردوں کے سامنے ہوئیں تو نہ اپنا دفاع کر سکتی تھیں، نہ خود کو بچا سکتی تھیں۔ اس معاشرتی صورتحال نے خاندانوں کو صدمات سے دوچار کرنے کے علاوہ معاشرے کو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا کہ عورت کو تعلیم دینے اور مساوی سطح پر لانے کی کوششیں صائب سمجھی جانے لگیں۔ معاشرتی بیداری میں اولین چیز تعلیم ہے۔ پرانا مقولہ ہے کہ مجھے پڑھی لکھی مائے دو اور میں تمہیں شائستہ اور ترقی یافتہ معاشرہ دوں گا۔ یہ مقولہ اپنے پیکر کے اجزائے ترکیبی مرتب کرنے لگا اور یوں تعلیم کی رو عام ہونے لگی۔ اس وقت یعنی 1983-84 میں خواتین کی تعلیم کی شرح 13.7% ہے، جس میں دیہی خواتین کی تعلیم کی شرح 5.5% ہے۔ عورتوں کی کل آبادی جو 10 سال سے اوپر ہے، اس میں اب بھی 2 کروڑ 20 لاکھ خواتین کی تعلیم کے لیے سہولتیں میسر نہیں۔ علاوہ ازیں نصاب تعلیم میں عورت کا کیا کردار سامنے لایا جاتا ہے، اس کی معاشرتی تصویر کیا بنائی جاتی ہے، اور یوں ہمارے سماجی ڈھانچے میں کسی تبدیلی کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں مروج 105 نصابی کتابوں اور 76 ان مقبول کتابوں کا سروے کیا گیا کہ جو اسکول جانے والے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے بیشتر کے کردار مغربی معاشرے سے مستعار نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کے کردار مشرق وسطیٰ کے علاقے سے متعلق ہیں، جو کہ برصغیر کے پس منظر میں کہیں کہیں ابھرتے ہیں۔ ان تمام پس منظروں کے منظر میں مرد کردار خواتین کرداروں سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ البتہ جن پس منظروں میں مشرق وسطیٰ کے کردار ہوں، وہاں یہ شرح 1 اور 8 کے مطابق ہو جاتی ہے۔ پاکستانی کرداروں میں سیکنڈری اسکول کی نصابی کتابوں میں بالخصوص خواتین کرداروں کے ساتھ عصبیت نمایاں ہے۔ نصابی مددگار کتابوں میں خواتین کردار کافی زیادہ ہونے کے باوجود 30% رہتے ہیں۔ نرسری اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں 95% کردار مرد اور 5% خواتین کے ہوتے ہیں۔ ان 95 اور 5% میں سے 3/4 شہری ماحول کے اور 1/4 دیہی ماحول کے دکھائے جاتے ہیں۔ شہری ماحول کی کرداروں کا تناسب 61 سے 69% پرائمری سے سیکنڈری اسکول تک پہنچتے اور 87% ہائر سیکنڈری اسکول تک پہنچتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ اونچے طبقے کے کرداروں کے پیش کیے جانے کے باوجود خواتین کردار صرف 9% رہتے ہیں، جبکہ نچلے طبقے کی نمائندگی میں یہ تناسب 30% تک چلا جاتا ہے۔ کارکن خاتون دکھائی جاتی ہے تو وہ دیہی ماحول میں۔ علاوہ ازیں نوکری پیشہ یا تعلیمی سرگرمی میں مصروف لڑکی کہ جو ڈاکٹر، استانی یا کچھ اور بننا چاہتی ہے نہیں دکھائی جاتی۔ خواتین کرداروں میں نہ تو کوئی مجاہدہ ہوتی ہے، نہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہ نامور شخصیت، نہ باغی، نہ فاتح، نہ سخی، نہ فقیر، بلکہ مرد اور گھر بھر کی خدمت گزار، خاموش، سہمی مؤدب گھر والی۔ معاشرے میں لڑکیوں کی پرورش گڑیاں کھیلتی دکھا کر اور لڑکے کی بندوق چلا کر دکھا کر کرنے کی تحریریں عام ملتی ہیں۔ لڑکیاں گھر کے اندر اور لڑکے گھر سے باہر باغ، کھیت، نہر اور چوپال پہ دکھائے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو شور مچانے اور آواز اونچی کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ لڑکے کا بڑی بہن کے اوپر بھی اونچی آواز میں بولنا یا ٹوکنا اس کی مردانگی کا عمل سمجھ کر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور پسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لڑکی کو ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتا اور گھر کا کام کرتا دکھایا جاتا ہے، جبکہ لڑکے کا حکم چلانا کہ بہن میرے کپڑے استری کر دو، چائے دو، بوٹ لاؤ وغیرہ۔ لڑکی کے لیے پڑھائی کے مضامین کے انتخاب کا کام بھی والدین یا بڑے بھائی کرتے دکھائے جاتے ہیں۔ لڑکی کا رشتہ تو 50% سے زائد کرداروں میں والدین، بھائی اور رشتہ دار دیکھ کر کرتے ہیں۔ لڑکی اگر دیکھ بھی لے تو یہ بھی فینٹیسی سمجھی جاتی ہے۔ عورت کے روپ میں جتنے کردار بھی ہوتے ہیں،
وہ صابر، شاکر، فرمانبردار، خاموش، محنتی، قربانی دینے والی اور چھپ چھپ کر رونے والی کہ جو اپنے سارے حقوق، اختیارات، آرام اور خوشیاں خاندان بھر پر نچھاور کر دیتی ہے۔ عورت خود اپنے آپ کو ثانوی حیثیت میں رکھنے کو اپنا وقار اور عظمت قرار دیتی دکھائی جاتی ہے۔ شادی کی تمام رسمیں اور روایتیں عورت کو فتح کرنے کے لیے آنے کا ماحول لیے ہوتی ہیں۔ عورت کی رخصتی کا منظر یوں لگتا ہے جیسے بھینس کو قصائی کے حوالے کیا جا رہا ہو۔ چھوٹے بچے کی پرورش کی کل ذمہ داری ماں پر ڈال دی جاتی ہے۔ باپ کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ اس نے بچہ پیدا کیا ہے۔ یہ سارے عوامل کیا یکدم تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ دنیا میں انقلابات کی تاریخ کا جائزہ لیں تو نظر آتا ہے کہ روسی انقلاب کے فوراً بعد سب سے زیادہ اسکول لڑکیوں کے کھولے گئے۔ ہر جگہ لڑکیاں تعلیم دینے کے لیے مقرر کی گئیں۔ ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے اہم شعبوں میں لڑکیوں کو فوقیت دی گئی۔ یہی لائحہ اول بعد میں انقلاب قبول کرنے والے ممالک نے اختیار کیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی قرآن شریف مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ پڑھنا جانتی ہیں۔ اس کے باوجود کہ تمام تر دینی مدارس کی توجہ اور اخراجات اکثر مردوں کے لیے ہیں۔ ترقی پذیر اور زرعی ممالک میں تعلیم کا انداز اور نقطہ نظر نصابی نہیں بلکہ تربیتی اور خود احتسابی پر منحصر ہو تو فروغ تعلیم اور تحصیل علم کے سرچشمے زیادہ وسعت حاصل کر سکتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف کتاب پڑھنا یا دستخط کرنا نہیں بلکہ موجودہ غربت، جہالت، گندگی، تعفن، بیماریوں اور اس احساس کمتری کو مٹانا ہے کہ جہاں بس کا کنڈکٹر دیہی عورت یا مرد کو حقارت سے یہ کہہ کر اتار دیتا ہے کہ پڑھنا آتا نہیں، غلط بس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ دھتکار، یہ پھٹکار ختم کرنے کے لیے ایک دیہاتی یا غریب آدمی پڑھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح بچے تعلیم حاصل کر کے بہتر نوکریوں پر متمکن ہوں تو ہر شخص پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ میٹرک پاس لڑکا نہ کھیت کا رہتا ہے نہ گھر کا، اور نہ نوکری اسے قبول کرتی ہے۔ کھیت میں کام نہیں کرتا کہ یہ اسے اپنی شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے، گھر پر رہنا نہیں چاہتا کہ شہر اس کے خواب سے نکلتا نہیں، اور نوکری سوائے چپراسی گیری کے اسے ملتی نہیں۔ اسی طرح گاؤں یا شہر کی لڑکی پڑھ لکھ کر گھر کے کام کاج سے گریز کرنے لگتی ہے۔ وہ ذرا سی بڑی ہوتی ہے تو ناخن بڑھانے لگتی ہے، پلکیں اور بھوے بناتی ہے۔ گھر پہ سلائی کڑھائی سیکھنے کے بجائے درزی سے کپڑے سلوانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتی ہے۔ گویا موجودہ تعلیم لڑکی کو بہتر، فعال اور مددگار شہری بنانے کے بجائے اضافی اخراجات اور بے معنی روایات کا دائرہ کھول دیتی ہے۔ اسی لیے دیہات میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں ہر سال 80% کمی آتی ہے۔ تعلیم میں دلچسپی کی کمی کا سبب یہ بھی ہے کہ اسکول میں متعین استانی عام طور پر مقامی نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر سے آتی ہے۔ وہ کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی۔ اکثر تو اعلیٰ حکام یا کلرکوں کو رشوت دے کر گھر بیٹھے آدھی تنخواہ پر گزارا کر لیتی ہیں۔ جو جاتی ہیں وہ گھر کے کام بچیوں سے کرواتی ہیں، اور یوں والدین ناراض ہو کر بچیوں کو اسکول سے اٹھا لیتے ہیں۔ اسکول کا مقام بھی کئی دفعہ تنازع کا سبب بنتا ہے۔ جہاں اسکول واقع ہو وہاں ان لوگوں کی بچیاں نہیں جاتی جن کی اس علاقے کے رہنے والوں سے دشمنی ہو۔ شہر میں ہر شخص اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے۔ اچھے اسکول کی تعریف میں طریقے تعلیم کم اور فیس زیادہ ہے۔ جہاں فیس زیادہ ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی اچھا اسکول ہوتا ہے۔ ماں باپ بچے سے رہائی حاصل کرنے کے لیے نرسری میں بطور فیشن داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کالج میں لڑکی کا داخلہ اچھے رشتے کی تلاش میں، اور یونیورسٹی میں بھی صرف اس لیے کہ گھر بیٹھے گی تو کون نگرانی کرے گا۔ سبب یہ کہ تعلیم کا پورا نصاب نہ جاب اورینٹڈ ہے اور نہ کیریئر اورینٹڈ۔ زبردستی کے ایم اے، زبردستی کے ایم ایس سی پاس ہو کر ڈگری ہاتھ میں اٹھا کے خوار پھرتے ہیں۔ فوجیوں، افسروں اور بڑے صنعت کاروں کی بیویاں بن کر کافی پارٹیوں اور ڈنرز میں انگریزی بولنے کو اپنے علم کی معراج سمجھ کر زندگی گزار دیتی ہیں۔ یہ بات تمام لڑکیوں پر صادق نہیں آتی، مگر اکثریت انہی تاثرات کو جنم دیتی ہے۔ باقی جو بچتی ہیں ان میں سے بیشتر ڈاکٹروں اور دیگر ایم اے لڑکیوں کی ڈگریاں دال بگھارنے میں خرچ ہو جاتی ہیں کہ ان کے سسرال اور شوہر کو کارکن عورت پسند نہیں ہوتی۔ گویا جب تک تعلیم کا منصب بہتر پیشہ ورانہ زندگی، بہتر معیار زندگی اور بہتر مستقبل قرار نہیں پاتا،
تعلیم سے گریز کی کوششیں عام رہیں گی۔ پاکستان میں اس وقت اسکولوں کی جو بھی تعداد ہے اس کے باوجود 9 لاکھ بچوں کو ہر سال نہ داخلہ ملتا ہے نہ وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ دیہی اور شہری اسکولوں کا نصاب ایک ہے کہ جس میں انگریز کے زمانے کے بنائے ہوئے مضامین الجبرا، جیومیٹری، حساب، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ بے مقصد پڑھائے جاتے ہیں۔ زمین اور انسان کے رشتے، زمین سے حاصل پیداوار کے سائنسی اور فنی طریقے، زرعی متعلقات کے لیے چھوٹی صنعتیں اور ان میں بے روزگاروں کی کھپت، 6 ماہ فارغ رہنے والے زمینداروں اور ان کے گھرانوں کے لیے مصروفیات اور معاش کی تعلیم و تربیت کہ ماحول ایسا ہو جائے کہ جو فرد بھی اپنے گھر کے بچے پڑھنے کے لیے نہ بھیجے، اسے یہ احساس ہو کہ میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤں گا یا پیچھے رہ جاؤں گی۔